بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے نہج البلاغہ، کلمہ کسار 186۔ ظلم کی ابتدا کرنے والے کو کل ندامت سے اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ قرآن کے اندر 271 آیت آئی ہیں اور 103 آیت میں ظلم سے متعلق پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں کہتا ہے 279، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ جیسے جناب آدم اور حوا سے متعلق سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، آدم اور حوا دونوں نے کہا اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ یوسف، سورہ انعام ظالموں کی ہرگز نجات نہ ہوگی، ظالم تو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ لقمان ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ حج اور سورہ ہود میں پروردگار کہہ رہا ہے اور ہر طرف پکار دیا گیا ہے کہ ظالم کو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ جیسے عالم اسلام میں ظلم کی ابتدا کی اور جس کے مظالم کا سلسلہ آج تک جاری ہے، رسول خدا سے لے کر اولاد رسول خدا تک کسی آن بھی مظالم سے محفوظ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ظلم رذالتوں کی جڑ ہے، ظلم دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں تباہی ہے۔ ظلم قدموں میں لرزش پیدا کرتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے اور قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ظلم کا انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور مظلوم ہو کر پیش ہونا، ظالم ہو کر پیش نہ ہونا۔ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اس کا دشمن خود خدا ہی ہوگا، بندے نہیں۔ بندگان خدا پر ظلم قیامت کے دن بدترین زاد راہ ہے۔ ظلم اور جور صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ تم میں سے زیادہ ظالم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ظلم کرنے سے بچو کیونکہ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کے ایام تلخ اور ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ ظلم سے باز رہو کیونکہ وہ مظلوم سے ڈھل کر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ ظلم سے باز رہو کیونکہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم و جور سے باز رہو کیونکہ ظلم و جور کرنے والا بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ ظلم کرنے سے بچو کیونکہ یہ تمہارے دلوں کو ویران کر دے گا۔ ظلم دو تباہیوں میں سے ایک ہے۔ پروردگار عالم سورہ نمل میں کہہ رہا ہے بس ان کے گھر ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے خالی اور ویران پڑے ہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اس کی زندگی کا رشتہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور وہی ظلم اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ظلم سے نعمتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اسے اپنے ظلم ہی تباہ کر ڈالتا ہے۔ جو ظالمانہ کارروائیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ ظلم جو کرتا ہے وہ تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ ظلم جو ہے وہ بے دینی ہے۔ سورہ الحج کی آیت ہے جو شخص اس دنیا میں ظلم سے بے دینی کرے اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ایمان اور ظلم، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے مراد شک ہے۔ ظلم تین طرح کے ہیں، ایک وہ جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسرا وہ جسے اللہ معاف کر دے گا، تیسرا وہ جسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا وہ ہے شرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہشت حرام کر دی ہے۔ اللہ کو زیادہ پرواہ نہیں ہے، وہ ہے بندے کا اپنی ذات پر اس طرح کا ظلم جو اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی دن نماز روزہ نہیں رکھا تو اس قسم کے ظلم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ باقی رہا وہ ظلم جسے خدا نے نہیں چھوڑے گا تو وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، اس کا قصاص ہر حالت میں ہوگا اور اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ایک دوسرے سے قصاص ضرور لے گا۔ جس ظلم کو خداوند عالم ہرگز نہیں چھوڑے گا وہ بندوں کے درمیان آپس کا معاملہ ہے۔ بدترین ظلم کمزور پر ہے، شریفوں پر ظلم بدترین ظلم ہے۔ فرما بردار پر ظلم کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ بدترین ظلم فرما بردار پر ظلم کرنا ہے۔ سخت ترین ظلم غضب الہی ہے جو اس شخص پر ہے، سخت ہو جاتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے
جس کا حامی اور ناصر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ ظالم ترین انسان وہ ہے جو اپنے ظلم و جور کو عدل شمار کرتا ہے۔ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پروردگار عالم، اور ظالموں سے کہو مجھے یاد نہ کریں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ظلم سراسر ندامت ہے۔ ظالم کی 3 علامتیں ہیں: اپنے سے پست لوگوں پر قہر اور تسلط سے ظلم کرتا ہے، اپنے سے بالا ہستی کی نافرمانی کر کے ظلم کرتا ہے، اور ظالموں کی مدد کرتا ہے۔ ظالم سے ظالم کے ذریعے انتقام لے گا پروردگار عالم، میرے انتقام پر راضی رہے جس کے اوپر ظلم ہو جائے۔ ظالم سے بدلہ لینا چاہیے۔ امام علیہ السلام حسنین شریفین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ جو تم پر ظلم کرتا ہے وہ تمہارا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے، جو تم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ تمہیں فائدہ اور خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ظالم مظلوم کی دنیا کو اتنا برباد نہیں کرتا جتنا مظلوم ظالم کے دین کو برباد کرتا ہے۔ ظالم اور ان کے مددگار جہنم میں ہوں گے۔ مولا کائنات سے نوح بکالی سے فرمایا، اے نوح اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم قیامت کے دن میرے ساتھ موجود رہو تو ظالموں کے مددگار نہ بننا، ظالموں کا معاون نہ بننا۔ جو شخص ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کرے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس۔ جو ظالم کی مدد کرتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے، اور جو ظالم سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ عادل ہوتا ہے۔ جو شخص ظلم میں کسی کی مدد کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ اونٹ کی مانند جو کنویں میں گر گیا ہو اور اسے دم سے پکڑ کر باہر نکالا جا رہا ہو۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو اس کام کے ثواب سے ضرور کچھ حصہ ملے گا۔ جو شخص ظالم سے مظلوم کا حق لے گا وہ بہشت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جب تم مظلوم کو دیکھو تو ظالم کے خلاف اس کی مدد کرو، مظلوم کی اعانت کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ جو شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے تو اور زیادہ ظالم ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان پر ظلم نہ بھی کرو تو وہ تم پر ظلم کریں گے۔ کمینے لوگ، تمہاری بیوی اور تمہارا نوکر۔ کسی پر ظلم نہ کرو جس طرح تم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ظلم میں اس قدر برائی ہوتی ہے کہ جس قدر عدل میں خوبی اور اچھائی ہوتی ہے۔ اگر تم پر ظلم بھی ہو جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کی سختی کو وہی جانتا ہے جس پر ظلم ہو چکا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116، جنہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جس نے بھی نازیبہ حرکت کی اور اسے سرزد ہو جائے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اس وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ سے رحم کرنے والا جب رحم مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا ہم اسے جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ جب روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے تو ہم کس حال میں مبتلا تھے؟ ہم سرزمین پر بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کرتے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، انہیں ایک ہولناک چنگاڑ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جو اللہ کے پاس ہے ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پسند کرتا ہے تقوی الہی اور متقی لوگوں کو، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ ملکہ سبا سے متعلق واقعہ ہے، جناب ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اللہ فرعون کی مثال پیش کر رہا ہے، مفسدوں کا انجام جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فتنے سے بچو،
عذاب تمہارے اپنے ہاتھ آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ پہلی قوموں کو ظلم کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ جس نے ظلم کیا اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تب بھی وہ عذاب سے بچنے کے لیے بچے گا نہیں، چاہے وہ پوری دولت ہی فدیہ دے دے، اپنے اولاد کا فدیہ دے دے، پوری دنیا کا فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے، لیکن اس کی ظلم کرنے کی وجہ سے وہ بچے گا نہیں۔ جنہوں نے ظلم کیا ان پر تکیہ نہ کرنا ورنہ تمہیں جہنم کی آگ میں چھو لے گی۔ سورہ ہود کی آیت ہے یہ۔ جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے، مگر جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ مریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔